السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسولنا الكريم أما بعد. فقد قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشروا فانشروا يرفع الله الذين منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. وكما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم عزیزان گرامی، دینی علم کی ضرورت اتنی ہی ہے جتنی زندگی کے بقا کے لیے ہوا اور سانسوں کی ضرورت ہے۔ بغیر سانس لیے کہ انسان کا جسم مردہ ہو جاتا ہے، ایسے ہی بغیر دینی تعلیم کے روح مردہ ہو جاتی ہے۔ کھانا کے کھانے سے زیادہ اہم، عید اور خوشیوں کے موقعوں پر کپڑوں کے پہننے سے زیادہ ضروری، بیمار ہو جائیں تو اچھے دواخانے اور ہاسپٹلوں میں علاج سے زیادہ شدید حاجت انسانوں کو وہ دینی تعلیم کی ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی دینی تعلیم کی اہمیت بیان کی ہے، شاید ہی کوئی پیغمبر اور نبی ہوں جو اتنی اہمیت بیان کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ایک حدیث میں بیان فرمایا، دینی تعلیم کے ارادے سے صرف گھر سے نکلنے کی وجہ سے، نہ تو اس نے قرآن پڑھا ہے، نہ تو حفظ کیا ہے، نہ اس کی تفسیر اور معانی معلوم ہے، اور نہ ہی معلوم کی آیتوں پر غور کر کے اس میں تفقہ حاصل کر کے مسائل کا استنباط کرنے والا بھی نہیں ہے۔ بالکل ابھی گھر سے کورے کاغذ کی طرح خالی جو ذہن ہو کر ابھی گھر سے نکلا ہے، تو ہی نبی علیہ السلام نے فرمایا فرشتے اس کے استقبال کے لیے آ جاتے ہیں اور اس کے تقدس اور پاکی اور اس کی بلندی کو ظاہر کرنے کے لیے اس کے پیروں میں فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ اس کا استقبال کیا جاتا ہے بہت دھوم دھام سے، جو گھر سے نکلا ہو دینی تعلیم کے حصول کے لیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ طالب علم کی رضا اور اس کی خوشنودی اور اس کو خوش کرنے کے لیے جتنے بے زبان جاندار ہیں، حتیٰ کہ کیڑے مکوڑے ہیں، وہ بھی طالب علم کے لیے دعا گو ہو جاتے ہیں۔ اس کی پچھلے زندگی کے خطاؤں اور گناہوں کی مغفرت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست گزار بن جاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے خود عمل کے ذریعے سے بھی دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کمرے سے حجر مبارک سے باہر تشریف لائے تو مسجد نبوی میں مسلمان مختلف حلقے بنائے بیٹھے ہوئے تھے۔ کچھ لوگ جو اپنی انفرادی اعمال اور عبادتوں میں لگے ہوئے تھے، دعائیں کر رہے تھے، دعاؤں کے اندر تضرع کر رہے تھے، اور کچھ لوگ تھے جو علم اور فقہ حاصل کر رہے تھے، قرآن اور حدیث کو یاد کر رہے تھے، اس کے معنی مفہوم کو سمجھ رہے تھے، اس کے مطلب اور تفاسیر کو سن رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ لوگ جو دعا کرنے والے ہیں، اللہ چاہیں تو ان کی دعا قبول بھی کر سکتے ہیں، اللہ چاہیں تو ان کی دعاؤں کو رد بھی کر سکتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا لیکن یہ لوگ جو علم حاصل کرنے والے ہیں،
تفقہ حاصل کرنے والے ہیں، مسائل کو سمجھ رہے ہیں، قرآن کے آیتوں کو، تفسیروں کو پڑھ کر، پڑھا کر، سن کر، سنا کر اس سے مسائل سمجھ رہے ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے ان کے ساتھ بیٹھنے کا حکم ہوا ہے۔ یہ کہہ کر آپ علیہ السلام ان کے ساتھ تشریف فرما جلوہ گر ہو گئے۔ تو گویا کہ نبی علیہ السلام کی معیت اور آپ کا ساتھ ملتا ہے ان لوگوں کو جو دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا انبیاء علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ ایک مدت ہوتی ہے نبیوں کی کہ وہ مدت میں وہ دنیا میں رہتے ہیں، اور پھر جب وہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہم سب کے آقا، دو جہاں کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 کم و بیش، حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے مطابق 1,24,000 پیغمبر آئے اور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو نبی آئیں گے دنیا سے، وہ مدت مدیدہ اور وہ مخصوصہ کو گزار کر، وہ متعینہ وقت کو، مقررہ وقت کو گزار کر دنیا سے چلے جائیں گے۔ تو نبی علیہ السلام دنیا سے جاتے ہیں تو وہ مال، دولت، زمین، جائیداد پیچھے چھوڑ کر نہیں جاتے، وہ علم چھوڑ کر جاتے ہیں۔ تو نبیوں کی میراث آپ علیہ السلام نے فرمایا علم یہ نبیوں کی میراث ہے۔ جیسے ہم کو والدین کے میراث مال ملتا ہے، انبیاء علیہ السلام سے ہمیں علم ملتا ہے۔ آدمی ناراض ہو جاتا ہے کہ میرے بڑوں کی میراث مجھے نہیں ملی، کتنا ہی بڑا مالدار ہو، لیکن پھر بھی اسے یہ رہتا ہے کہ مجھے میرے بڑوں کا کچھ حصہ مل جائے۔ کچھ نہیں ہے تو لوگ چھوٹی چھوٹی چیز یادگار کے طور پر رکھ لیتے ہیں کہ یہ ہمارے بڑوں کی یادگار ہے، ہونا چاہیے، رہنا چاہیے، رکھ لیتے ہیں۔ اور جتنا مال کے ذرائع ہیں، ان مال کے ذرائع میں سب سے پاکیزہ اور حلال مال میراث کا ہوتا ہے۔ اور مالوں کے بارے میں ہم یقینی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ میری کمائی کا ہر حلالہ اور میری کمائی کا ہر روپیہ، ہر پیسہ میرا حلال ہے، ہم نہیں کہہ سکتے۔ لیکن میراث کے بارے میں علماء لکھتے ہیں کہ وہ سب سے پاکیزہ اور حلال مال ہے جو انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ تو میراث مال کے ذرائعوں میں سب سے پاکیزہ اور اچھا صاف ستھرا مال ہے، اور پھر لوگوں کو رغبت بھی ہوتی ہے کہ ہمارے بڑوں کی طرف سے ملنے والی چیزیں ہمیں حاصل ہونا چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ نبیوں کا جو علم ہوتا ہے وہ ان کی میراث ہوتی ہے۔ تو جو نبی کا علم حاصل کرنے والے ہوتے ہیں وہ گویا کہ دنیا میں نبیوں کے جانشین ہوتے ہیں۔ جیسے میراث ہر شخص جو نسبی طور پر بڑوں سے جس کا تعلق ہے ان کو ہی ملتا ہے، اڑوس پڑوس والوں کو نہیں ملتا، حتیٰ کہ چاچا تایا کو بھی نہیں ملتا بعض اوقات جب اولاد زندہ ہے، بچے بچیاں زندہ ہیں تو اگرچہ کہ ان کے میت کے بھائی ہوں، بہنیں ہوں، وہ بھی محروم ہو جاتی ہیں، ان کو بھی نہیں دیا جاتا جبکہ اولاد موجود ہوتی ہے۔ تو ایسے ہی جو علم حاصل کرتے ہیں ان کو نبیوں سے اتنی قربت حاصل ہو جاتی ہے جیسے اولاد کو اپنے والدین سے قربت ہوتی ہے، ویسی قربت وہ جو علم حاصل کرنے والے ہوتے ہیں ان کو وہ نسبت حاصل ہو جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، قرآن کی آیت میں بھی نبی علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ تعالیٰ بلند بلند درجوں پر اگر کسی کو پہنچانا چاہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو علم عطا فرماتے ہیں۔ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ اچھائی کا ارادہ کرتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں کہ اللہ اس کو آخرت اس کی بہتر بنائیں، اور اللہ چاہتے ہیں کہ اس کے آخرت میں درجات کو بلند کریں، آخرت میں نبیوں اور صالحین اور صدیقین اور
شہداء کے قریب کریں۔ تو جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ کرتے ہیں کہ اس کی اگلی زندگی بہتر بنانا ہے، آخرت کی زندگی کو اچھی کرنا ہے، آخرت میں انبیاء علیہ السلام کے قربت نصیب کرنا ہے، عرش کے سائے نصیب کرنا ہے، بہت ساروں کی سفارشوں کا ذریعہ بنانا ہے، تو جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو علم عطا فرماتے ہیں، دینی علم عطا فرماتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، دینی علم کی اتنی زیادہ اہمیت اور فوقیت اور اس کی افضلیت ہے، دینی علم حاصل کرنا چاہیے۔ دینی علم حاصل کرنے کے دو طریقے ہیں، ایک یہ ہے کہ پوری طرح سے صرف دینی علم حاصل کیا جائے، اور ایک ہے کہ اس کو اپنی دنیا کی علوم حاصل کرتے ہوئے پارٹ ٹائم کے لیے، مختصر مدت کے لیے، تھوڑے ٹائم کے لیے دینی تعلیم حاصل کرنا۔ دونوں کی اپنی جگہ فوقیت اور دونوں کی اپنی جگہ اہمیت ہے۔ جیسے اہمیت ہے کہ کچھ لوگ قانون کا علم حاصل کریں، بہت سارے دیکھیں آپ کہ لائر بن رہے ہیں، جج بن رہے ہیں، قانون داں بن رہے ہیں۔ تو جیسے کسی ملک میں رہنے والوں کو ملکی قانون کی مہارت حاصل کرنا ضروری ہے، ورنہ کورٹ نہیں چلیں گے، ورنہ کوئی مدعی مدعا علیہ اور کوئی وکٹم وغیرہ مجرم اور ملزم کسی کا پتہ ہی نہیں چلے گا۔ تو ضروری ہوتا ہے کہ جس ملک میں رہ رہے ہیں اس ملک کے قانون کا جاننے والا اور اس کے ماہر لوگ ہونا ضروری ہے۔ تو جیسے کسی بھی ملک میں رہنے والوں کے لیے ہر ملک کی تعریف اٹھا کر دیکھ لیجیے آپ، ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ ملک ہے لیکن اس ملک کے جو قوانین ہیں وہ جاننے والا کوئی بھی نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس میں اختصاص ماہر بن جاتے ہیں اور اسی کے اوپر ان کی تحقیقیں اور ریسرچ چلتا ہے، اور ضرورت کے وقت میں وہ قانون بتا کر لوگوں کے فیصلے کرتے ہیں۔ تو جیسے دنیا کا یہ دستور ہے کہ ہر قوم اور ملک کے پاس ان قوم اور ملک کے قوانین کے ماہرین ہوتے ہیں اور اسی کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دیتے ہیں اور اسی کو اوڑھنا بچھونا بنا لیتے ہیں، ایسے ہی میرے بھائیوں یہ بھی ضروری ہے کہ کچھ لوگ قرآن اور حدیث میں مہارت حاصل کرنے والے ہوں، کچھ لوگ ہوں جن کا اوڑھنا بچھونا، ان کا سوچنا اور بولنا قرآن کے آیتوں اور اس کے قوانین کے دائرے میں ہو، یہ بھی ضروری ہے، ورنہ پھر قرآن شریف کے ترجمانی کرنے والے نہیں رہیں گے۔ جیسے کسی ملک میں قانون بنا لیکن قانون کے ماہر ہے ہی نہیں، ملک ہے لیکن اس کے وکلاء ہے ہی نہیں، کوئی لائر نہیں ہے ملک میں، کوئی جج نہیں ہے، تو پھر کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا، پھر آہستہ آہستہ وہ قانون لوگ بھول جائیں گے۔ ایسے ہی اگر قرآن شریف کے ماہر نہیں بنیں گے، حافظ عالم مفتی نہیں بنیں گے، تو پھر آہستہ آہستہ قرآن شریف کو مٹانے والے بن جائیں گے۔ وہ حدیث جس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت سے پہلے اللہ تبارک و تعالی علم کو اٹھا لیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی علم والوں کو اٹھاتے چلے جائیں۔ جب علم والے اٹھ جائیں گے، کوئی علم حاصل کرنے والا نہیں رہے گا، قانون جاننے والا نہیں رہے گا، قرآن کو جاننے والا نہیں رہے گا، تو پھر آہستہ آہستہ قرآن لوگ بھول جائیں گے، اس کو پڑھنے پڑھانے والا نہیں ہوگا۔ قیامت سے پہلے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ علم کو اٹھا لیں گے۔ تو کیا یہ مطلب ہے کہ مسجدوں میں جو قرآن رکھا ہوا ہے سیدھا آسمان چھوڑ کے چلے جائے گا؟ ایسا نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن کو پڑھنا نہیں آئے گا، قرآن کے پڑھانے والے ختم ہو جائیں گے، قرآن کی تفسیر بیان کرنے والے ختم ہو جائیں گے، اس کے علمی نکات کو، اس کی باریکیوں کو بیان کرنے والے ختم ہو جائیں گے۔ پھر جب وہ ختم ہو جائیں گے تو نسلوں میں منتقل نہیں ہوگا، نیو جنریشن اس کو سیکھے گا نہیں، تو پھر وہ رہ کر بھی نہیں رہنے کے برابر ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیوں ضروری ہوتا ہے کہ قرآن شریف کو زندہ رکھنے کے لیے، قرآن شریف کو باقی رکھنے کے لیے
اس فن کے اندر مہارت حاصل کرنے والے بھی ہوں. تو ایک یہ بھی ضروری ہے کہ جن کی زندگی کا مقصد قرآن شریف ہو، جن کی زندگی کا مقصد تفاسیر ہوں، جن کی زندگی کا مقصد حدیثیں ہوں، جن کی زندگی کا مقصد اصول قرآن ہو، اصول حدیث ہو، فقہ ہو، اصول فقہ ہو، یہ اس کی مہارت حاصل کرنے والے بھی ہونا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ سبھی کے لیے دینی علم حاصل کرنے کا دوسرا جز یہ ہے کہ ہر ایک اپنی ضرورت کے بقدر دینی علم حاصل کرے، اور یہ سب کے لیے. اس میں کوئی جوان، بوڑھا، بچہ، مرد، عورت، شہری، دیہاتی، کسی کا فرق نہیں ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی کے بارے میں فرمایا ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. جو فرمایا ہے آپ نے کہ ضروری اور فرض علم یہ تو سب کو جاننا ہے. وضو کے کتنے فرائض ہیں صرف امام صاحب کو معلوم ہونے سے آپ کا وضو نہیں ہو جائے گا. غسل میں کتنے فرائض ہیں امام صاحب کو اور مفتی صاحب کو معلوم ہونے سے آپ کا غسل نہیں ہو جائے گا. آپ کو معلوم ہونا پڑے گا کہ نماز کے فرائض کیا ہیں، نماز کے شرائط کیا ہیں، نماز کے ارکان کیا ہیں، نماز کے واجبات کیا ہیں. تو جو ضروری علم ہے اس کا حصول ہر ایک کے اوپر ضروری ہے. وہ کسی چند لوگوں کے معلوم کر لینے سے کافی نہیں ہوگا، بلکہ ہر ایک کو حاصل کرنا ہے. جب ہر ایک کو حاصل کرنا ہے تو علم کے حاصل کرنے کا سب سے بہترین وقت جو ہوتا ہے وہ بچپن کا ہوتا ہے. آدمی اگر بچپن میں کوئی چیز نہیں حاصل کیا تو بڑے ہو کر حاصل کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. جیسے دانت کے چلے جانے کے بعد یا بوڑھے ہو جانے کے بعد کسی چیز کو کھانا، چبانا، ہضم کرنا، وزن اٹھانا جیسے مشکل ہو جاتا ہے آدمی کے لیے، ایسے ہی علم کا حاصل کرنا بھی جب بہت بڑی عمر ہو جائے تو حاصل کرنا مشکل ہوتا ہے. تو بچپن میں علم حاصل کرنا، بعض لوگوں نے بیان کیا کہ بچپن میں علم حاصل کرنا ایسا ہے جیسے پتھر پر کوئی نقش کر دیا جائے. تو جیسے پتھر پر نقش کیا ہوا مٹتا نہیں ہے، ہمیشہ باقی رہتا ہے. بڑی عمر کا یاد کرنا، حاصل کرنا ایسا ہے جیسے پانی پہ کوئی تحریر لکھی جائے. پانی پہ تحریر لکھنے سے کتنی دیر یاد رہے گی؟ اگر ہم بہت کوشش کر کے کسی بڑے عمر والوں کو کوئی فقہ کا مسئلہ سمجھا لیں. کتنے لوگ ہیں دیکھیے حج کلاسز چلتے ہیں ابھی ہمارے، تو حج کلاسز کے وقت میں سب کو حج کی تربیت دی جاتی ہے، لیکن 1-2 سال کے بعد وہ سب بھول جاتے ہیں. وقتی طور پر یاد رہتا ہے، پھر اس کو وہ چیز بھول جاتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو زکات کے مسائل پوچھتے ہیں، پھر آئندہ سال وہ بھول جاتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو میراث کے مسائل پوچھتے ہیں، پھر اس کے بعد بھول جاتے ہیں. تو بڑی عمر میں جانے کے بعد علم کا حاصل کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن حاصل کرنا ضروری ہے. بڑی عمر میں بھی حاصل کرنا، ایسا نہیں کہ بڑے ہیں اس وجہ سے چھوڑ نہیں سکتے. اگر ہم کو دعائے قنوت نہیں آتی، اتحیات نہیں آتی، ہم کو نماز جنازہ پڑھنے نہیں آتا، عید کی نماز پڑھنے نہیں آتی، تو اللہ تعالیٰ صرف یہ ہے کہ آپ کی عمر بڑی ہے معاف کر دیں گے، ایسا نہیں. آپ کوشش کرتے رہیں، نہیں حاصل ہوا جب اللہ تعالیٰ معاف کریں. آپ کوشش ہی نہیں کریں، نماز کیسے پڑھنا چاہیے آپ معلوم کرنے کی کوشش ہی نہیں کیے اور نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ غلط ہیں، پکڑے جائیں. ہاں کوشش کر رہے تھے، معلوم کر رہے تھے، لیکن پھر بھی غلطی ہو رہی، تب جا کے ان بڑوں کی اللہ تعالیٰ معافی، ان کے لیے معافی. لیکن جو خالی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کل کا اور فردا کا انتظار کرتے رہے اور یہ کہتے رہے کہ مجھے نہیں آتا، تو اللہ کے یہاں وہ لوگ پکڑے نہیں جائیں گے. نہیں، ان کو پکڑا جائے گا. کیوں نہیں حاصل کیا آپ نے، یہ پوچھا جائے. تو میرے بھائیوں، علم کے حاصل کرنے، دینی علم بہت زیادہ فضیلت والا ہے، اہمیت والا ہے. دینی علم حاصل کرنے کے 2 طریقے ہیں. ایک یہ کہ محض صرف دینی علم حاصل کیا جائے، کوئی اور علم حاصل ہی نہ کیا جائے. ایسا ہر مذہب میں ہوتا ہے، ہر ملک میں ہوتا ہے، ہر جگہ ایسا. کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جس مذہب میں ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی نہ ہو جو
اس مذہب کا محض اس مذہب کے علوم کی مہارت حاصل کرتے ہیں۔ آپ دیگر جتنے ریلیجنس ہیں ان ریلیجن پر آپ تحقیق کریے، آپ کو ملے گا یہ بات کہ بہت لوگ ہوتے ہیں جو محض اپنی زندگیاں اپنے مذہب کے علوم کے حاصل کرنے اور اس کے پھیلانے کے لگاتے ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ دینی علوم کی اہمیت کیا ہے، پھر دینی علوم حاصل کرنے کے دو طریقے، ایک صرف دینی علم حاصل کرنا، دوسرا طریقہ جو میں بیان کرنا چاہ رہا تھا وہ ہے دینی علم پارٹ ٹائم پر، مختصر مدت کے لیے، کچھ وقت کے لیے وہ حاصل کرنا، وہ ہر ایک کے لیے۔ اور بہترین وقت جو ہوتا ہے وہ بچپن کا ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اب یہ جو چھٹیوں کا وقت چل رہا ہے چھوٹے بچوں کا، جن کو ہم دنیاوی علوم کے حاصل کرنے کے لیے اسکولوں اور کالجوں اور یونیورسٹیوں کے حوالے کیے ہوئے ہیں، اب ان کی چھٹیوں کا وقت ہے۔ آپ سب اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ سارے علوم بچپن میں حاصل کرنا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، یہ بھی یاد رکھیے کہ دینی علوم بھی بچپن میں ہی حاصل کرنا چاہیے۔ کتنے لوگ ہیں جن کو بچپن میں 4 قول یاد ہو گئے تھے، اب تک وہی ہیں، اس میں پورے یعنی ایک بھی آگے نہیں بڑھے، ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ تو اگر بچپن میں ہم ان بچوں کو بنیادی تعلیم نہیں دیں گے اور اسلامی اقدار کو، ویلیوز کو نہیں بتائیں گے اور ان کی تمیز نہیں کریں گے، عقائد سمجھائیں گے نہیں، تو بڑے ہو کر ان کے دماغ میں وہ بات نہیں آئے گی۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی دینی تعلیم کی فکر کریں۔ آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ہر ایک کو حاصل کرنا ضروری اور فرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ بھی فرمایا، تم میں سے ہر ایک کلکم راعٍ، آپ میں سے ہر ایک ایسا ہے جیسے چرواہا ہوتا ہے، جیسے وہ اپنی بکریوں کی فکر کرتا ہے اور ان کی حفاظت کرتا ہے، منزل مقصود تک ان کو پہنچاتا ہے، ہر طرح کی تکلیف سے ان کو بچاتا ہے۔ آپ نے مثال دے کر سمجھایا۔ ممکن ہے کہ اس وقت میں سننے والوں میں اکثر وہ تھے جو گائے، بکری، بھینس، بیل، اونٹ رکھ رہے ہوں، اس وجہ سے آپ نے ان کو سامنے رکھ کر مثال کے ذریعے سے سمجھایا۔ تمہاری مثال تمہارے گھر میں ایسی ہے جیسے بکریوں کے ریوڑ میں چرواہے کی مثال ہوتی ہے کہ وہ ان کو منزل مقصود تک لے جاتا ہے، پہنچاتا ہے۔ ایسے ہی ہر شخص والد نگران ہے اپنے بچوں پر، دادا نگران ہے اپنے پوتروں اور اپنے پوتریوں پر، نانا نگران ہے اپنے نواسے اور نواسیوں پر، تو ہر ایک نگران ہے۔ آپ نے فرمایا شوہر ایسے ہی نگران ہے بیوی کے لیے، ان کی دین کی علم کی فکر کریں۔ تو میرے بھائیوں، چھوٹے بچوں کے تعلیم کی، دینی تعلیم کی ہم سب کو فکر کرنا چاہیے، اور اس کے لیے بہترین وقت جو ہے وہ ان چھٹیوں کا ہے۔ آپ علیہ السلام جب مدینہ ابھی آئے نہیں تھے تو آپ علیہ السلام مدینہ آنے سے پہلے ہی آپ نے مدینہ المنورہ میں تین مکاتب شروع کر دیے تھے، 3 مکتب چلتے تھے۔ بنو زریق کے محلے میں مسجد بنو زریق بنائی گئی تھی، وہاں پر آپ علیہ السلام نے حضرت رافع کو بھیجایا تھا کہ وہ مکتب پڑھائیں۔ آپ علیہ السلام نے اور 2 مقامات پر آپ علیہ السلام نے، ایک جگہ حضرت سالم کو رکھا گیا اور ایک جگہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 مکاتب قائم کی۔ آپ علیہ السلام مدینہ آنے سے پہلے میرے بھائیوں یہ سبجیکٹ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کہیں ہم کام کرنا چاہتے ہیں تو کام کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ چھوٹے بچوں کی ذہن سازی کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ جب ہم میدان میں جائیں گے تو یہ ہمارا نیو جنریشن پورے پاور کے ساتھ ہمارے ساتھ کھڑا ہو جائے گا اگر ہم بنیاد کے اوپر محنت کر کے جائیں گے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بڑوں کے اوپر محنت ہو جائے، تو بڑوں کی اپنی ذمہ داریاں اور ان کی اپنی مصروفیتیں ہوتی ہیں، اس وجہ سے سرسری طور پر وہ کام میں لگتے ہیں۔ جوش، ولولے اور جذبے کے ساتھ لگنے والے وہ ہوتے ہیں جن کا بچپن میں ذہن بنایا جاتا ہے۔ حضرت نبی علیہ السلام کی مدینے میں کامیابی کے اسباب پر اگر غور کریں گے، ایک تو اللہ کی ذات ہے جو انہوں نے کام لیا ہے، ایک ہے اسباب پر غور کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم
مدینے آنے سے پہلے آپ نے مکاتب کے ذریعے سے وہاں کے لوگوں کو تعلیم دی، وہاں کے لوگوں کے عقائد کو ٹھیک کیا، قرآن حدیث سے ان کو جوڑا، اور نبی علیہ السلام کی اہمیت ان کے سامنے معلوم ہوئی، تو ایک بڑا طبقہ تیار ہوا۔ پھر جب نبی علیہ السلام پہنچے تو آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی کہ آپ مدینے میں آ رہے تھے، مدینے کے جوان، مدینے کے لڑکیاں، بچے سب آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے تھے، طلع البدر علینا پڑھ رہے تھے۔ اس استطاعت پر لانے والے وہ مکاتب تھے اور مکاتب کے اساتذہ تھے جو نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے مدینے میں تھے اور مدینے کے ماحول کو بنا رہے تھے۔ میرے بھائیوں، ہم بچپن میں اپنے بچوں کو بناتے نہیں ہیں آگے چل کے وہ قرآن سے جڑ جائے، ہم آگے چلنے کے بعد، بڑے ہو جانے کے بعد نمازی بنانے کی فکر کرتے ہیں اور اس کے تہجد گزار بننے کی، رمضان کے اہمیت کے خواہش مند ہوتے ہیں، یا ان کے اندر معاشرتی زندگی کے اخلاق ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے والدین کا ادب کرنے والے بن جائیں، والدین کی خدمت کرنے والے بن جائیں، پڑوسیوں کے ساتھ اچھے حسن اخلاق کے ساتھ رہنے والے بن جائیں۔ یہ سب بڑے ہونے کے بعد امیدیں رکھتے ہیں، لیکن بچپن میں ان کے اوپر محنت نہیں ہوتی تو پھر وہ بڑے ہونے کے بعد بھی کوئی قادر کا اس سے فائدہ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اس نبی علیہ السلام کے عمل کو دیکھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے ماحول کو بدلنے کے لیے جو آپ کا منصوبہ تھا، جو انداز تھا علیہ السلام کا، کہ چھوٹوں کو پہلے ٹارگٹ کیا گیا، مکاتب قائم کیے گئے اور پھر وہاں ان کو تعلیم دی گئی، ان کو عقیدہ سمجھایا گیا، عبادتوں کی ان کو تفہیم کی گئی اور اخلاق کے ان کو اقدار بتائے گئے۔ پھر آپ علیہ السلام تشریف لائے اور آپ علیہ السلام آئے تو سب آپ کے ساتھ جڑ گئے۔ تو میرے بھائیوں، ایک اس بات کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اس ضرورت کو سمجھتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی دینی تعلیم کی فکر کریں۔ ایک عربی شاعر نے کہا ہے کہ یتیم صرف وہ بچے نہیں ہیں جس کے امی ابا مر جائیں، والد کے انتقال، بچپن میں والد کا انتقال ہو جائے تو اس کو یتیم کہتے ہیں۔ ایک عربی شاعر کہہ رہا ہے کہ میری نظر میں صرف وہی بچے یتیم نہیں ہیں جن کے ابا کا انتقال ہو جائے، شاعر نے کہا کہ وہ بھی میری نظر میں یتیم ہیں جن کے والدین زندہ ہیں لیکن ان بچوں کو علم و ادب دلانے کی فکر نہیں کرتے، کوئی فکر نہیں ہے، ان کو موبائل دے کر بٹھا دیے ہیں، کوئی فکر نہیں ہے، انٹرنیٹ کے سامنے ان کے دن رات گزر رہے ہیں، کوئی فکر نہیں ہے، گرما کی سخت دھوپ ان کے سروں پر سے گزر جا رہی ہے، کوئی فکر نہیں ہے کہ بچے برے اخلاق والوں کے ساتھ اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، ان کی راتیں، ان کے دن شب ان کے دوستوں کے ساتھ پھرنے میں لگ رہی ہیں، لیکن ہم حرف غلط کے طور پر بھی زبان پر یہ نہیں لاتے کہ بیٹا ان چھٹیوں کے وقت کو غنیمت سمجھو اور کسی اللہ والے کی صحبت میں رہو، یا اللہ کے راستے میں جماعتوں میں چلے جاؤ، یا تم بالکل چھوٹے ہو تو مکتب میں چلے جاؤ اور علم حاصل کرو۔ میرے بھائیوں، یہ نہیں بول رہے ہیں اور بعد میں جا کر اس کے غلط اثرات ہم دیکھ رہے ہیں اور اس بات میں پچھتا رہے ہیں۔ تو اس وقت میں جو چھٹیوں کا وقت ہے، اپنی ذمہ داری سمجھیے۔ کسی طرح سے بچے اسکول جانے کے لیے بھی روتے ہیں، ان کو ہم سمجھاتے ہیں، کبھی ڈانٹتے ہیں، کبھی مارتے ہیں، لے جا کے چھوڑتے ہیں۔ ایسے ہی چھٹیوں میں آپ اپنے خاندان کی، اپنے محلے والوں کی اور ہر اس کی جس کے سامنے آپ کی بات چل سکتی ہے، سن سکتے ہیں، مانتے ہیں، ان سب کو مکاتب، مسجد میں چلنے والے مکتبوں کی طرف متوجہ کیجیے، داخلہ دلائیے۔ ہمارے پاس بھی ماشاءاللہ مکتب چل رہا ہے، اس میں اپنے بچوں کے داخلے کرائیے تاکہ یہ اپنی ان کو نہ اپنی صحت خراب کریں، نہ اخلاق خراب کریں، نہ اپنی تعلیمی سلسلے کو خراب کریں، اور بہتر یہ ہے کہ ان کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم ملے۔ اس لیے جہاں جو گھر، جس محلے میں مکتب چل رہے ہیں، ماشاءاللہ بہت سارے مکاتب چل رہے ہیں، تقریباً ہر مسجد میں مکتب ہے، جس گھر سے جو مسجد قریب ہے جہاں مکتب ہے وہاں اپنے بچوں کو بھیجنے کی فکر کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو، ساری ملت اسلامیہ کو اپنی اولاد کی فکر کرنے اور ان کی دینی تعلیم کے دلانے کے سلسلے میں متفق فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔